من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على من اتبع الهدى وعلى عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، رب العزت آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. ظاہر ہے کہ آپ اس مہینے میں اس وقت 3 عبادتیں ہیں جن کو سر انجام دے رہے ہیں. نماز بھی پڑھی، آپ روزے سے بھی تھے، نمازی بھی، روزے دار بھی اور عزادار بھی. لیکن جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض امور مطلق ہوتے ہیں اور بعض امور معروضی ہوتے ہیں. بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے ان امور کی حقانیت ہمیشہ مسلم رہتی ہے اور مسلم ہوتی ہے. بعض چیزیں ریلیٹو ہوتی ہیں، معروضی ہوتی ہیں، نسبتی ہوتی ہیں. جس وقت آپ عبادت کی راہ پر گامزن ہوں تو تقاضا ایک عبادت گزار کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان دونوں امور میں فرق کو اچھی طرح سمجھ لے. وہ کیا ہے؟ نماز واجب ہے، تمہیں اچھی لگے تو واجب ہے، پسند نہ آئے تو واجب ہے. لیکن یہی نماز اگر سفر میں ہو تو قصر ہے. روزہ واجب ہے لیکن اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو یہی روزہ قصر ہے. حج بیت اللہ واجب ہے لیکن اگر مستطیع نہیں ہو تو حج تم پر واجب نہیں ہے.
لیکن اللہ پر ایمان خواہ گھر میں ہو یا سفر میں، کیونکہ رب العزت پر ایمان مطلق ہے اور نماز معروضی ہے۔ یہ جملے مجھے اس لیے کہنے پڑے کہ گزشتہ روز میں نے کہا نماز ایمان کی علامت نہیں ہے، تو بعض احباب نے اس جملے کی وجہ چاہیے میں کیا کہہ گیا، اب میں کبھی واعظ نہیں کرتا، جہنم سے نہیں ڈراتا، میں کوئی جہنم کا ایجنٹ ہوں؟ نہیں عزیزو، دیکھو بات صرف یہ ہے نماز ایمان کی علامت نہیں ہے۔ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، ایمان نماز کی علامت ہے۔ دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ محب اہل بیت ہو اور نماز نہ ہو، لیکن یہ بھی تو سمجھ لو نا نماز ایمان کی علامت نہیں ہے، ورنہ لشکر یزید میں نماز پڑھی جا رہی تھی۔ تو نماز ایمان کی علامت نہیں ہے عزیزو، ایمان نماز کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بندہ مومن ہے تو نمازی تو ہوگا ہی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر نمازی ہو تو وہ مومن بھی ہوگا۔ نہیں، دیکھیے میں اس بات کو اب اس طرح کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر عبادت کرنے والا موحد ہو، لیکن ہر موحد عبادت کرنے والا ہوگا۔ تو نا جو بت پرستی کرتے ہیں عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا وہ موحد ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں، لیکن اگر تم موحد ہو تو تقاضا ہے عبادت کی جائے، نیک اعمال کیے جائیں، اعمال حسنہ، اور کرو کیوں؟ اس بات کو جاننا ہے نا، کرو کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، پاکم بدن پروردگار عالم کے وجود کو استحکام مل جائے گا۔ نہیں پڑھیں گے تو اس کی عظمت کی بریائی میں یکتائی میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ نہیں، وہ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر سب نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں، اور ایک آدمی بھی نماز نہ پڑھے اس کی کبریائی میں کمی نہیں۔ پڑھو نماز اس لیے کہ نماز تم کو عبد بنائے، نماز تم کو بندہ بنائے، نماز تم کو انسان بنائے۔ اور جب انسان بنو، متصل ہو رہا ہوں اپنی گزشتہ گفتگو سے، جب نماز پڑھو تو نتیجہ شر کی شکل میں نہ نکلے، شرف کی شکل میں نکلے۔ تو اشرار اور اشراف یاد ہے نا کل کا واقعہ؟ اشرار وہ جو کسی کے کام نہ آئے۔ کیوں کام نہیں آتا؟ اشرار کیوں کسی کے کام نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا وہ سمجھتا ہے جیسا میں ہوں ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اشرار کی فلسفی یہ ہے، اگر عبادت گزار کی فلسفی بھی یہ ہو جائے میں نمازی ہوں، بے نمازی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں، تو پھر اشرار میں فرق کیا رہے گا؟ یہ وہ فکر ہے جس کو میں بارہا آج کی خدمت میں بیان کرتا رہا ہوں کہ ہم کنسیپٹ کو درست کریں۔ جب ہم کنسیپٹ سے، تصورات سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے تو ہم حقیقتوں کے مطلق اور معروضی ہونے کو نہیں سمجھتے۔ مثلا ہمیں جملے میں سنتا ہوں کہ صاحب اتنے مقدس مقام پر 5 ملین لوگ جمع ہو گئے، آپ نے دیکھا یہ حق ہوتا ہے۔ کھل کے بات کر رہا ہوں، زائرین آتے ہیں نا۔ اچھا تو اگر 5 آدمی بھی نہ ہوتے مقدس روزے پر تو کیا حقانیت حسین میں کوئی کمی ہو جاتی؟ اور اگر ہجوم جمع کر لینا حقانیت ہے تو یہ تقریب کار لیڈر جو ایک کال پر شہروں کے شہر بند کر دیتے ہیں، کیا یہ حق ہے؟ نہیں عزیزو، حق اکیلا ہو تو حق ہے، حق اکثریت کے ساتھ ہو تو حق ہے۔ حاضری
وضو کیا، قبلہ رخ ہو گئے، اپنی طرف سے بڑا کام کیا، کارنامہ کیا. قرآن نے آواز دے دی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ ہے ہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ. تمہاری نماز نماز ہی نہیں ہے. بارے کیوں نہیں ہے؟ کہ نماز تو نماز اس وقت بنے گی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاؤ گے. تو ذرا ٹھہرنا، وہ بندہ جو نماز پڑھنے کھڑا ہوا کہ اللہ پہ ایمان نہیں لایا تھا؟ ایمان لایا تھا تو وضو کیا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ایمان نہ لاؤ گے. آیتیں پڑھو. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا مطلب ہے؟ اپنے ذوق میں یہ مومن بن گئے. ہم وہ ایمان چاہتے ہیں جیسا ہماری مرضی ہے ویسا ایمان لاؤ. اور وہ ایمان کیا ہوتا ہے عزیزو؟ وہ ایمان وہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھ کر ایمان لائیں. آپ میرے گھر پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، میں دروازہ کھول کر آپ کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھاتا ہوں. یہ اس امر کا ایمان ہے کہ میں آپ کو اپنا مخلص سمجھتا ہوں، دوست سمجھتا ہوں، بھائی سمجھتا ہوں، عزیز سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس میں آؤں تو آپ میرا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ذاکر سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں. یعنی جب کسی کو مانا جاتا ہے تو ایک درجہ تو دیا جاتا ہے نا. تو اللہ کو کیا سمجھ کر تم نے ایمان لائے یا کیا سمجھ کر مانا؟ یہ گفتگو ہو رہی تھی. دیکھیے باتیں اتنی تھی کہ اگر وہ سب کرتا تو آج طویل میں ہی وقت گزر جاتا. کہنے کہ اللہ وہ ہے جو موت کا وقت جانتا ہے. بات ہی ختم. سورہ سبا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي عَذَابِ الْمُهِينِ. اگر جنوں کو موت کا علم ہوتا تو یہ عذاب مہین میں مبتلا نہ ہوتے. جنوں کو یہ پروردگار نے جنوں کی تخصیص کیوں کر دی؟ کیا انسان کو ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن کہا جنوں کو نہیں ہے. کیا مطلب جب یہ کہا جاتا ہے ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے؟ جی سدوائی نے فرمایا بھئی اگر کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ کہا ان کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس کے پاس ہے. جنوں کو علم نہیں ہے موت کا تو کچھ ایسے تو ہے نا جن کو حیات کا بھی علم ہے اور موت کا بھی علم ہے. تو کیا میں ان کو اللہ مان لوں؟ میری تعریف بھی اللہ کی نہیں ہوئی نا. کہنا کہ اللہ سب سے بڑا غائب ہے. اب ظاہر ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں علم سینٹر میں علم غیب پر بات کر رہا تھا اور علم غیب تو یہاں کا موضوع نہیں ہے. لیکن اللہ کیسا غائب ہے؟ کہ ایسا غائب ہے کہ کبھی نظر نہیں آیا اور کبھی نظر نہیں آئے گا. ذرا میرے ساتھ رہنا. میں دوسری گفتگو دوسری تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. کبھی نظر نہیں آیا اور کبھی نظر نہیں آئے گا. نبی اب نظر نہیں آتا، کبھی تو نظر آتا تھا نا. امام اس وقت نظر نہیں آتا جب ظہور ہوگا، جب تو نظر آئیں گے نا. جنت غائب ہے ابھی. الحمدللہ جب آپ جنت پہ پہنچیں گے تو جنت بھی حاضر ہو جائے گی.
کہ لگے یہی سب سے بڑا ایکسکیوز ہے لوگوں کے ایمان نہ لانے کا کہ اللہ نظر نہیں آتا. اگر نظر آتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. چلو بھائی ہم مان لیتے ہیں, نبی تو کبھی نظر آیا نا بھائی, آج نظر نہیں آتا, مکے والوں نے تو دیکھا تھا نا, تو سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ لائے سب لوگ ایمان, نبی نظر آ رہا تھا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. اس لیے عزیزو میں گفتگو کو پھر مسلسل کر رہا ہوں, اس لیے کہ جب مکے والوں کو نظر آیا تو نبی نظر آیا, نبوت نظر نہیں آئی. جس چیز پر ایمان لانے کا حکم ہے نبی پر نہیں نبوت پر, رسول پر نہیں رسالت پر, امام پر نہیں امامت پر. تو اب کہتا ہوں نہ اللہ کبھی نظر آیا نہ نظر آئے گا, نہ امامت کبھی نظر آئی نہ نظر آئے گی, نہ نبوت کبھی نظر آئی نہ نظر آئے گی. تو یوں کہہ دوں اللہ کا غائب ہونا, دیکھو جملہ لایا نہ جائے, اللہ کا غائب ہونا بھی ویسا ہی ہے جیسا نبی کا غائب ہونا, اور نبی کا غائب ہونا ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا غائب ہونا, اور نبی کا غائب ہونا اسی طرح جس طرح امام کا غائب ہونا. امام کی غیبت بھی ایک, نبی کی غیبت بھی ایک, اللہ کی غیبت بھی ایک. جب تینوں کی غیبت ایک ہے تو فضیلت ایک کیوں نہیں ہے؟ تو وہی ایمان لاؤ. ولکن البر, صلوات پڑھو. ہم پھر آیات کی طرف آ رہے ہیں. ولکن البر, نیکی یہ ہے, من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, والیوم الاخر, اور یوم آخر پر ایمان لاؤ. نہ اللہ کو دیکھا نہ یوم آخر کو دیکھا. تو اللہ ہے کیا؟ کہ اس کائنات کا سب سے بڑا غائب, اس کائنات کی سب سے بڑی قدرت, اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ. اگر کبھی بادشاہوں کے دربار میں آپ نہ گئے ہوں, پڑھا تو ضرور ہوگا کہ بادشاہوں کے دربار کے کچھ طریقے ہوتے تھے, کچھ آداب ہوتے تھے, کچھ پروٹوکول ہوتا تھا, اس طرح جاتے تھے. ہر بادشاہ کے دربار کا اپنا اپنا قاعدہ تھا. تو اللہ کے دربار کا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ سے پوچھو, پوچھنے چلے جاؤ اللہ کے پاس, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ کے پاس, کیونکہ جانا آسان ہے. یوں کہہ دوں اللہ ہے اوپر اور جانے کا راستہ ہے نیچے. اللہ کا راستہ کون بتائے؟ کون بتائے اللہ کا راستہ؟ کہ اس لیے تو کہہ رہے ہیں والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, ہم نے انبیاء اسی لیے بھیجے کہ اس سے پوچھو ہمارے دربار میں آنے کا قاعدہ کیا ہے, ہمارے احترام کا طریقہ کیا ہے. اور جب نبی سے پوچھا تو بڑی عجیب بات ہو گئی. جب نبی سے پوچھا تو ایک صاحب بڑے نیک تھے, میں بھی احباب سے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا. موسیٰ کے اصحاب میں تھے, ان لوگوں میں تھے جن کو موسیٰ نے چنا تھا ایک خاص مقصد کے. تو دعائیں مانگتے تھے, دعائیں پوری نہیں ہوتی. موسیٰ کو بے حیرت ہوتی. اب جب حاضری دی کوہ طور پر کا پروردگار, وہ نیک بندہ, وہ دعا مانگتا ہے پوری نہیں ہوتی. کہ موسیٰ وہ دعائیں مانگتا رہے زندگی کے آخری سانس تک, ایک بھی پوری نہیں ہوتی. پروردگار سبب کیا ہے, قصور کیا ہے؟ کہ مجھ کو مانتا ہے, تیری رسالت پہ شک کرتا ہے. تو سمجھے اللہ کے دربار کا قاعدہ یہ, جملہ دے رہا ہوں, اللہ کے دربار کا قاعدہ یہ ہے, میرے احترام کا طریقہ یہ ہے, میں جس کے احترام کو حکم دوں اس کا احترام کرو. یہی وہ منزل ہے جس کو پہلے روز پر ابلیس نہیں سمجھا تھا. ایک آدمی یہ بات بتا دے کہ ابلیس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا تھا, عبادت میں کمی تھی. ایسی نمازیں تو آپ کو بڑے بڑے علماء کے یہاں نہیں ملے گی. 2 رکعت نماز اس نے 6000 سال میں ختم کی تھی. لیکن غلطی یہ ہوئی کہ وہ اللہ کے احترام پر تیار تھا,
اللہ جس کے احترام کا حکم دے رہا تھا اس کا احترام نہیں کرتا. تو اس نے کہا اب ہم تم کو طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم کس کے احترام کا حکم دیتے ہیں. آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں لیکن اس میسج کے ساتھ. ارشاد ہوا انی خالق بشرا من طین. کل کی تمہید میں جملہ میں نے استعمال کیا تھا. انی خالق بشرا من طین، میں بشر کو خلق کرنے والا ہوں مٹی کے ساتھ. تو بشر تو میں نے عرض کیا تھا بشر تو بنتا ہی مٹی سے. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ میں مٹی سے بنا رہا ہوں اس بشر کو. اور دیکھو کوئی نام بھی نہیں دیا، بے نام ہے فقط بشر کا. بشر کوئی نام نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کو بشر کہہ کے نہیں پکارتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے مسلم صاحب کہ میں بشر سے درخواست کرتا ہوں کہ مجلس سے خطاب کریں، تو بات نہیں ہوتی. کہا میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. بارے یہ مٹی کا بار بار اعلان کیوں کا؟ اس لیے کہ ہم اس کو مٹی سے بنا رہے ہیں جن کو اس سے پہلے بنایا ہے ان کو مٹی سے نہیں بنایا. اور میں نے یہاں پہ ایک سوال کیا تھا اور کہیں سے جواب بھی آیا تھا، تو ان کو کس چیز سے بنایا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ نور سے. اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ نور کا لفظ تو اس لیے آپ کہنے لگے کہ آپ کو نور سے اچھا کوئی لفظ ملا نہیں، ورنہ وہ کس سے بنے ہیں یہ کوئی جانتا نہیں. وہ کس چیز سے بنے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اگر تم کو نور سے بنے ہیں تو عزیزو ضروری ہے کہ نور پہلے ہو وہ بعد میں ہو. جو کسی کے بعد بنے وہ محمد والے محمد نہیں ہوتے. جو کسی کے بعد بنے وہ محمد والے محمد نہیں ہوتے. بس یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کس سے بنے. اس لیے میں نے کبھی یہ واقعہ عرض کیا تھا. ایک سائل آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام، آگے عرض کیا فرزند رسول یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ فرمایا ہوا نور و جدی رسول اللہ، وہ ہمارے جد رسول اللہ کا نور تھا. فرمایا عرض کرتا ہے میں نہیں ہوں من شیء خلق، آپ کے جد کا نور کس شے سے خلق ہوا؟